بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا اچھی بات کرے یا چپ رہے، محض ایسے زبان چلاتا نہ رہے، فضول بولے گا تو گالی، بولے گا تو فضول، بولے گا تو جھوٹ۔ فرمایا منافق کی 3 علامتیں، ایک روایت میں 4 بیان، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے اس کے اندر خیانت کرے، اور ایک روایت میں فرمایا جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ فرمایا یہ علامات منافق کی ہیں، مومن کی نہیں۔ تو اب خیال کریں کیا ہمارے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ان کو نکالیں، کیونکہ یہ منافقین والی علامات ہیں۔ کیا جب بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافیاں نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑوں میں گالی گلوچ نہیں ہوتا، ایمانتوں میں خیانتیں نہیں ہوتی؟ آج کون بڑا ایماندار جو ایمانت رکھ کے دے دیتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کوئی۔ تو فرمایا یہ منافقین کی علامت ہے، لیکن آج کل یہ مومنوں کے اندر آ چکی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ فرمایا جو اللہ اور اس یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، جس کو پتہ ہے اللہ کریم ان اللہ بصیر بالعباد ہے، بندوں کے کاموں کو دیکھتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے، اور جس کو پتہ ہے قیامت برحق ہے، آنی ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ فرمایا جس کا یہ ایمان ہے، فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، پھر یاد رکھے اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر سرکار نے فرمایا من صامت فنجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب خاموش کس چیز سے رہا؟ فضولیات سے، بری باتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، گالی گلوچ سے، لوگوں کے دل دکھانے سے، لوگوں کی بے عزتی کرنے سے، ان چیزوں سے خاموش رہا تو کامیاب ہوا۔ یہ نہیں جہاں اس کو دین کی بات کی ہو تو چپ، نہیں جی من صامت فنجا، نہیں، بلکہ جہاں دین کی بات کرے گا، اسلام پھیلائے گا، اچھی بات بتائے گا، لوگوں کی اصلاح کرے گا، تو وہاں اس کو نیکیاں ہی نیکیاں حاصل ہوں گی۔ خاموشی یہاں سے مراد برائیوں سے خاموشی ہے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی سے غیبت، جھوٹ، چغلی، ٹھیک ہے، دھوکے بازی، یہ چیزیں نکال دی جائیں تو پیچھے خاموشی رہ جاتی، کیونکہ وہ بولتے ہیں جب تو جھوٹ ہی بولتے ہیں تو کسی کا دل ہی دکھاتے ہیں، بولتے ہیں تو کسی کو گالی دیتے ہیں۔ اگر ان کے زندگی سے یہ چیزیں نکال دی جائیں تو فرمایا پیچھے خاموشی بات جاتی، یعنی وہ بندہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی چیزیں تھیں، غیبت، حسد، بغض، بدگمانیاں، بد کلامیاں، بد سماعیاں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، فرمایا تم میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا احترام کرے، ادب کرے۔ یاد رکھے پڑوسی اگر کافر بھی ہو، بد مذہب بھی ہو، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جبریل مجھے بار 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 پڑوسیوں کے حقوق بتا رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے، یعنی جب وراثت تقسیم ہو تو یہ نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی حصہ دینا ہو، ایسا ہے نہیں، لیکن فرمایا اتنی تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چنگی شے بن گئی ہے جی، کنڈیاں لا لو بوئے خبردار کوئی آئے نا،
بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی تنگ نہ ہو، یہ نہ وہ آپ سے پریشان ہو، یار بندے عجیب ہی آ گئے، کبھی سکون نہیں آیا نا. ایسا نہ ہو، آپ کی وجہ سے پڑوس میں پریشانیاں نہ ہو، اچھائیاں ہو. ان کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کو ضرورت ہے تو ان کی مدد کرے. اور تیسری چیز فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. فرمایا تم میں سے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان رحمت ہوتا ہے نا، لیکن ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے آج کل. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب مہمان آئے تو خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھی طرح، اچھے طریقے کے ساتھ اس کا احترام کرے، اس کا عزت کرے، اس کے لیے اچھی چیزوں کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے، تو اس سے مہمان جب آتے ہیں تو گھر میں برکتیں لے کر آتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سرکار سے مروی ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بنتا ہے. یعنی جب آتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے رزق بھی دیتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اہل خانہ جن کے گھر مہمان آیا ہوا ہوتا ہے ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ بھی مہمان جائیں تو اچھی اخلاص کے ساتھ جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، اتنے دن رہیں جتنے دن ان کو بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے، تاکہ اگلا بندہ بھی تکلیف کا باعث نہ بنے. ان سے اجازت لے آتے وقت جاتے وقت، وہ جب وہاں سے آئے ان کے لیے دعائیں کرے، ان کا شکریہ ادا کریں ان کی خاطر تواضع کرنے پر آپ کی. ٹھیک ہے، تو فرمایا یہ 3 چیزیں، بات کر تو اچھی کر ورنہ چپ رہ، اپنے ہمسائے کا احترام کر، خیال رکھ. تیسرا فرمایا اپنے مہمان کی عزت کر.